سارجنٹ اورلینڈو اورٹیگا نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ وہ کوئی خوبصورت شخص نہیں تھا۔ چوڑا چہرہ اور پھیلی ہوئی ناک اسے اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملی تھی، لیکن پولیس کی وردی نے اس کے سارے عیب چھپا لیے تھے جو اس کے جسم پر پوری طرح فٹ آئی تھی۔ اس نے دائیں بائیں گھوم کر سیدھے ہاتھ کی آستین پر لگے ہوئے ایکویڈور کے جھنڈے کا معائنہ کیا۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے اپنے کندھے پر انگلی رکھی جہاں سارجنٹ کی 3 پٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ سارجنٹ کے عہدے پر ترقی پانے کے بعد اس کا تبادلہ سراغ رسانی کے شعبے میں کر دیا گیا تھا، جہاں اسے کیپٹن جان ڈیلاگڈو کے ڈرائیور، پیغام رساں اور بارودی خادم کے طور پر کام کرنا تھا، جو حال ہی میں کوٹنکا سے تبدیل ہو کر آیا تھا۔ اورٹیگا نے وہاں اپنے ایک ساتھی کو فون کر کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھی۔ اس کے مطابق وہ موٹا مینڈک ایک مغرور اور جارحانہ مزاج والا شخص تھا۔ اورٹیگا نے یہ معلومات حاصل ہونے کے بعد اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کے استقبال کے لیے تیار کر لیا۔ اورٹیگا نے گھڑی دیکھی، آدھے گھنٹے بعد اس کے نئے باس سے پہلی میٹنگ ہونے والی تھی۔ اسی وقت اسے اپنے سیل فون پر پیغام موصول ہوا، پرائسٹ واک مشن میں ایک لاش ملی ہے۔ کیپٹن جان ڈیلگاڈو روایتی ایکوڈورین نہیں تھا۔ اس کا قد 6 فٹ اور وزن 225 پاؤنڈ تھا، لیکن وہ عام لوگوں کی طرح رسمی باتیں نہیں کرتا تھا، مثلاً کیا حال ہے، گھر میں سب خیریت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شاید اسی لا تعلقی نے اسے ایک اچھا سراغ رساں بنا دیا تھا۔ اس کا رویہ ان لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا جو اس کے ماتحت تھے، کم از کم افسرانے بالا تو اسے بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس وقت ایک غیر آرام دہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جب بھی پہلو بدلتا تو اس میں سے ایک زوردار آواز نکلتی۔ اس کے بالکل سامنے میز کی دوسری طرف زون 4 کا صوبائی کمانڈر اسوالڈو روز بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کیپٹن کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ تم اور تمہاری بیوی نے رہائش کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر لی ہوگی۔ میری بیوی نے فی الحال کوٹنکا میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا ہے، ڈیلگاڈو نے جواب دیا۔ وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا لیکن رک گیا۔ ہاں، روز نے کہا، ایک عورت کے لیے اپنے بچوں سے دور رہنا بہت مشکل ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، ڈیلگاڈو نے کہا۔ وہ اس موضوع پر مزید بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کی بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے روز مطلب کی بات پر آ گیا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے تمہارے تبادلے کی درخواست نہیں کی تھی، ڈیلگاڈو جواب میں آہستہ سے بڑبڑایا۔ نہیں، روز نے اپنی بات جاری رکھی، میں اس آرگنائزیشن میں جونیئر کمانڈر ہوں، لہٰذا جب وہ تمہارے لیے جگہ تلاش کر رہے تھے تو ایک بار پھر ڈیلگاڈو بڑبڑایا۔ کمانڈر نے اسے گھورتے ہوئے کہا، دراصل میں کمانڈر کی پوزیشن حاصل کرنے والا سب سے کم عمر شخص ہوں۔ یس سر، میں جانتا ہوں، مبارک ہو۔ ڈیلگاڈو اس شخص کی کامیابی سے متاثر ہوا تھا۔ وہ خود ایک زمانے میں ابھرتا ہوا ستارہ تھا اور آگے بڑھنا اس کا مقدر ہو چکا تھا اگر وہ اس کے لیے شارٹ کٹ اختیار کرتا، لیکن وہ 45 سال کی ملازمت میں بھی اپنے آپ کو بدل نہ سکا۔ میں کبھی یہ پوزیشن حاصل نہ کرتا، روز نے کہا، اگر حکم عدولی کو نظر انداز کر دیتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی حکم عدولی نہیں ہوگی اور کیس حل کرنے کی رفتار میں ڈرامائی اضافہ ہوگا۔ ہاں، ایسا ہی ہونا چاہیے، روز نے کہا۔ تم نے کوٹنکا میں بہت متاثر کن نتائج دیے ہیں۔ ٹھیک ہے کیپٹن، روز نے اچانک کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ خوش آمدید، میں تمہیں کسی آپریشن میں مصروف دیکھنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ شکریہ جناب، ڈیلگاڈو نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی۔ چلو میں تمہیں دفتر دکھا دوں، روز نے کہا۔ وہ کمرہ دیکھ کر ڈیلگاڈو کو خاصی مایوسی ہوئی۔ اس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ ایک کونے میں لوہے کی پرانی میز اور چھت پر 2 پنکھے لٹک رہے تھے۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ روز نے اسے روک لیا۔ اس کی نظریں اپنے موبائل پر تھیں۔ شاید آج کا دن تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں سمجھا نہیں، ڈیلگاڈو نے کہا۔ ماریا چرچ کے قریب ایک لاش ملی ہے، سارجنٹ اورٹیگا تمہیں 5 منٹ میں لینے آ رہا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی رقیب، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ اگر سارجنٹ اورٹیگا نے سیٹ بیلٹ نہ باندھی ہوتی تو شاید وہ کار سے چھلانگ لگا دیتا۔ جب کیپٹن نے اپنا دایاں ہاتھ کار کی چھت پر زور سے مارا، اس نے اپنا فون چھپا دیا کیونکہ وہ گیم دیکھنے میں پوری طرح سے منہمک تھا۔ اسے یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ کیپٹن اپنی موجودگی ظاہر کرنے سے پہلے
پورے 20 سیکنڈ تک اسے دیکھتا رہا۔ کیپٹن نے محسوس کیا کہ اس تھوڑے سے وقت میں وہ نوجوان سارجنٹ کے بارے میں سب کچھ جان گیا ہے جس کی اسے ضرورت تھی۔ ڈیلگاڈو بڑی مشکل سے اپنے بھاری بھرکم جسم سمیت اس کار میں بیٹھ پایا۔ کیا اس میں ایئر کنڈیشنر ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی جناب، اورٹیگا نے جواب دیا۔ اسے آن کر دو۔ اورٹیگا نے سوچا کہ ابھی صرف 10 بجے ہیں، جب واقعی گرمی بڑھے گی تو اس موٹے مینڈک کا کیا حال ہوگا۔ سارجنٹ نے گاڑی گیئر میں ڈالی اور 3 بلاک کا فاصلہ طے کرنے کے بعد دائیں جانب مڑنے کا اشارہ دیا۔ نہیں، بائیں جانب۔ لیکن جائے وقوع تو اس جانب ہے، اورٹیگا نے کہا۔ پہلے میں اپنے اپارٹمنٹ جاؤں گا، مجھے کپڑے تبدیل کرنے ہیں، ڈیلگاڈو نے کہا۔ وہ پہلے ہی اپنی ٹائی اتار چکا تھا اور قمیض کے بٹن کھول رہا تھا۔ جی جناب، اس نے حکم کی تعمیل کی اور کار کو بائیں جانب موڑ لیا۔ کیپٹن کا اپارٹمنٹ ایک 4 منزلہ عمارت میں تھا۔ اس کی واپسی 20 منٹ بعد ہوئی۔ اس دوران اورٹیگا نے اپنے باپ کے کہنے پر قریبی بیکری سے 2 سینڈوچز اور کافی کے 2 کپ خرید لیے تھے۔ ڈیلگاڈو واپس آیا تو اس نے ایک شکن آلود سبز اونی سوٹ اور زرد ٹائی لگا رکھی تھی۔ جب وہ ایک تنگ گلی میں داخل ہوئے تو کیپٹن حیران ہوتے ہوئے بولا، ان مسخروں کو جائے وقوع کو محفوظ کرنا کس نے سکھایا؟ 3 پیٹرول کاریں ایک عمارت کے عقبی حصے کے سامنے کھڑی ہوئی تھیں جہاں چکن روسٹ ہونے کی خوشبو آ رہی تھی۔ نصف درجن پولیس والے کاروں کے ساتھ کھڑے اپنے فون چیک کر رہے تھے۔ کچھ تماشائی کرائم سین ٹیپ پر جھکے ہوئے تھے جو چکن کی دکان کے پچھلے دروازے سے کچرے کے ایک کنٹینر تک بندھا ہوا تھا۔ ٹیپ سے 1 فٹ سے بھی کم فاصلے پر ایک نیلے رنگ کا پلاسٹک کا ٹرنک رکھا ہوا تھا جس میں سے ایک آدمی کی ٹانگیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ ایک پاؤں میں سرخ رنگ کا ٹینس شوز جبکہ دوسرا پاؤں ننگا تھا۔ ایک چھوٹا لڑکا ٹیپ کے اندر چلا گیا اور ڈرم کے سامنے کھڑے ہو کر پوز دینے لگا جبکہ اس کی ماں نے اپنے موبائل سے اس کی تصویر بنا لی۔ یہاں سے چلے جاؤ، ڈیلگاڈو کی آواز تنگ گلی میں گونجی۔ تماشائیوں کے علاوہ وہ عورت اور پولیس والے بھی چند لمحوں تک اسے یوں دیکھتے رہے جیسے ان کا کبھی ایسے عجیب انسان سے سامنا نہ ہوا ہو۔ اسی وقت کچرا اٹھانے والے ٹرک نے زور زور سے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ وہ پرہجوم گلی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیچھے ہٹو، ڈیلگاڈو چلایا۔ ڈرائیور نے جلدی میں ریورس گیئر لگا دیا لیکن اس کے بیک اپ الارم کی آواز دوسری کاروں اور ٹرک کے ہارن میں دب گئی۔ اس کے ساتھ ہی کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اورٹیگا، کیپٹن چلایا اور گلی کے دونوں اطراف ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا، یہ شور شرابہ ختم کرو۔ سارجنٹ اورٹیگا نے تماشائیوں کو وہاں سے ہٹایا اور تمام پولیس کاروں کو مرکزی سڑک پر جانے کی ہدایت کی۔ پھر اس نے گلی کے دونوں سروں پر کرائم سین ٹیپ باندھا اور ہر سرے پر 2 پولیس والے تعینات کر دیے۔ پھر وہ بقیہ 2 پولیس والوں کے ساتھ ڈرم کے سامنے 2 میٹر کے فاصلے پر پوزیشن لے کر کھڑا ہو گیا۔ ڈیلگاڈو نے گلی میں آدھا فاصلہ طے کیا اور پھر بے حس و حرکت کھڑا ہو گیا۔ البتہ اس کا سر دائیں بائیں گھوم رہا تھا۔ اس نے مطمئن انداز میں سر ہلایا، پھر لمبے ڈگ بھرتا ہوا نیلے ڈرم کے پاس آ گیا جس میں وہ لاش تھی۔ باہر نکلی ہوئی ٹانگیں ایک دبلے پتلے شخص کی تھیں جس کے جسم کو دوہرا طے کر کے ڈرم میں ٹھونس دیا گیا تھا۔ بظاہر یہی لگ رہا تھا، ایسا کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ اتفاقاً یا حادثاتی طور پر اس پوزیشن میں آ گیا ہو، لہٰذا اسے قتل کیا گیا یا اس کی لاش کو اس طرح ٹھکانے لگا دیا گیا۔ اس شخص کی آنکھیں اور منہ کھلا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر خوفناک تاثرات تھے، غصہ، خوف نہیں بلکہ حیرت۔ وہ بد نصیب یہ جان کر حیران رہ گیا کہ اسے قتل کیا جا رہا ہے۔ ہاں، کیپٹن نے اپنی محسوسات کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ اس آدمی کو قتل کیا گیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ وہ اس کا دوسرا جوتا کیوں لے گئے، اورٹیگا نے اونچی آواز میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم نے کیس حل کر لیا ہے۔ کیا؟ ہاں، ڈیلگاڈو نے کہا۔ تمام پیٹرول کاروں کو چوکنا کر دو کہ وہ ایک ٹانگ والے آدمی کو تلاش کریں جس نے سرخ رنگ کا ٹینس شوز پہنا ہو اور اس کا سائز میرا خیال ہے کہ 43 انچ ہوگا۔ تم مذاق کر رہے ہو، اورٹیگا نے کہا۔ اس کی آنکھیں سکڑ گئیں اور جبڑے ایک گستاخ بچے کی طرح بھیج گئے۔ ڈیلگاڈو نے اس کے لہجے کی تلخی محسوس کرتے ہوئے کہا، ہاں میں مذاق کر رہا تھا۔ دستانے، ڈیلگاڈو نے کہا تو سارجنٹ اپنی کٹ لینے کے لیے دوڑتا ہوا اسکواڈ کار تک گیا اور اپنے باس کو دستانے تھما دیے۔ کیپٹن نے لاش کا معائنہ شروع کیا۔
مرنے والے کے جسم پر قمیض نہیں تھی اور اس نے صرف ایک ڈھیلی ڈھالی کاٹن کی سفید پتلون پہن رکھی تھی جس پر دوسری چیزوں کے علاوہ خون کے دھبے بھی لگے ہوئے تھے۔ ڈیلگاڈو کو شبہ ہوا کہ یہ مقتول کا خون تھا۔ وہ دھبے بہت دیر پہلے کپڑوں میں جذب ہو کر خشک ہو چکے تھے۔ اس نے فرض کر لیا کہ یہ مچھلی کا خون ہو سکتا ہے، کیونکہ مانتا ایک فشنگ پورٹ بھی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقتول کسی بچر شاپ میں کام کرتا ہو اور یہ گائے یا سور کا خون ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص ماہی گیر تھا۔ سارجنٹ اورٹیگا اچانک ہی اپنے باس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ یہ ماہی گیر تھا؟ ڈیلگاڈو نے پوچھا۔ مجھے بھی بتاؤ۔ اورٹیگا ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، پھر بولا، اس کے دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی پر زخموں کے باریک نشان دیکھو۔ یہ جال کھینچتے ہوئے ڈور سے اس کی کھال کٹنے کا نشان ہے۔ وہ پانی میں ایک چھوٹا جال پھینکتے ہیں اور 1 گھنٹے بعد اسے کھینچ لیتے ہیں، جو چھوٹی مچھلیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیلگاڈو نے کہا۔ فی الحال موت کی وجہ کا کوئی سراغ نظر نہیں آ رہا۔ اس نے اپنی آستینیں موڑی، بیرل میں ہاتھ ڈالا اور مرنے والے کی پتلون کو سامنے سے پکڑ لیا۔ دیکھتے ہیں اگر اس کے بارے میں کچھ اور معلوم ہو جائے۔ اس نے جلدی سے جیبوں کی تلاشی لی اور اسے 2 چیزیں ملی۔ ان میں سے ایک سستا سا سیل فون اور کپڑے کا والیٹ شامل تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ مرنے والا ایک محتاط شخص تھا، اورٹیگا نے کہا۔ یہ تم نے کیوں کہا؟ ڈیلگاڈو بولا۔ اس نے اپنا سیل فون اور والیٹ سامنے کی جیب میں رکھا ہوا تھا تاکہ کوئی اس کی جیب نہ کاٹ سکے۔ بہت خوب، ڈیلگاڈو نے کہا۔ اسے اپنے معمولی سیل فون اور $2 کے والیٹ کی تو فکر تھی، لیکن اس نے کسی دوسرے آدمی کو اتنا قریب آنے دیا کہ وہ اسے بیرل میں ٹھونس سکے۔ کیا تم نے فورینسک والوں کو فون کیا؟ اس نے سارجنٹ سے پوچھا۔ نہیں جناب، کیونکہ ہمیں پوری طرح یقین نہیں تھا کہ یہ قتل کی واردات ہے۔ ٹھیک ہے، انہیں فون کرو اور دیکھو اگر وہ اپنا کام چھوڑ کر فوراً یہاں آ سکیں۔ ہمیں ان کی حتمی رائے چاہیے، لیکن اس کے جسم کی اکڑاہٹ اب ختم ہو گئی ہے اور یہ نرم ہونا شروع ہو گیا ہے، لہٰذا میرے خیال میں اس کو مرے ہوئے 10-12 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی موت گزشتہ رات ہوئی، غالباً نصف شب کے بعد۔ اسے کسی اور جگہ قتل کر کے یہاں ڈال دیا گیا۔ کیا کسی نے گزشتہ رات کوئی عجیب بات دیکھی؟ نہیں جناب، میں چیک کر چکا ہوں، ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہوئی۔ ڈیلگاڈو منہ ہی منہ میں کچھ بولا جو سارجنٹ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے ابھی غور کیا ہے، اورٹیگا نے کہا۔ یہاں ایک سیکیورٹی کیمرہ بھی ہے، ریستوران کے عقبی دروازے کے بالکل اوپر۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ڈیلگاڈو بھی گلی میں داخل ہوتے ہوئے وہ کیمرہ دیکھ چکا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی ریکارڈنگ کا معیار کیا ہوگا۔ بہت سے چھوٹے کاروبار والوں نے اس طرح کے سستے کیمرے لگا رکھے تھے جن کا مقصد لوگوں کو جرم سے باز رکھنا تھا۔ پھر بھی قتل کے کیس میں ان سے مدد لی جا سکتی تھی، چاہے وہ کتنے ہی غیر معیاری کیوں نہ ہوں۔ کیا کسی پیٹرول آفیسر نے چیک کیا؟ ڈیلگاڈو نے پوچھا۔ لاش کس وقت دیکھی گئی؟ ایک ٹیکسی ڈرائیور کو پیٹرول کار نے صبح تقریباً 8:30 بجے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور اب کہاں ہے؟ وہ چلا گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے ایئرپورٹ سے ایک سواری اٹھانی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے تو یہی بتایا تھا، لیکن میرا خیال ہے… کیا تمہارے خیال میں وہ پولیس سے بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا؟ یس سر، شاید ایسا ہی ہے۔ اس قصبے کے لوگ پولیس پر بھروسہ نہیں کرتے۔ میں انہیں الزام نہیں دوں گا، ڈیلگاڈو نے کہا، اور دوبارہ ان چیزوں کو دیکھنے لگا جو اس نے مقتول کی جیبوں سے نکالی تھیں۔ مقتول کا والیٹ بہت معمولی قسم کا تھا، جو ایکوڈور کی کسی بھی فٹ پاتھ سے $2 میں مل سکتا تھا، لیکن اس پر کولمبیا کا سہ رنگی جھنڈا دیکھ کر وہ چونک گیا۔ غالباً یہ والیٹ کولمبیا کا بنا ہوا تھا۔ اس پر سفید حروف میں کولمبیا لکھا ہوا تھا۔ کیا یہ شخص کولمبیا کا رہنے والا تھا؟ اورٹیگا نے لاش کا غور سے معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس کا تعلق وینزویلا سے تھا، ڈیلگاڈو نے کہا۔ اس کے ہاتھ میں مقتول کا قومی شناختی کارڈ تھا۔ اس کے مطابق اس کا نام ایلس ایڈورڈ تھا۔ وہ غیر شادی شدہ تھا۔ اس کے علاوہ کارڈ سے مزید متعلقہ معلومات نہیں ملی۔ کیپٹن نے اسے جیب میں رکھ لیا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹے سے کاغذ سے ظاہر ہوتا تھا کہ مقتول 1.5 ماہ قبل ایکوڈور میں داخل ہوا۔ اس کاغذ پر امیگریشن کی مہر لگی ہوئی تھی۔ والیٹ میں $5 کا ایک نوٹ اور چند پیرو کے سکے تھے۔ ڈیلگاڈو نے نوٹ اپنی جیب میں ڈالا اور سکے والیٹ میں ہی چھوڑ دیے۔ اس نے مقتول کا فون آن کیا اور سکرین پر ایک میسج آیا۔ وائس میل میسج دیکھ لو۔ اورٹیگا نے بٹن دبا کر وائس میل کھولا اور ساتھ ہی سپیکر بھی آن کر دیا۔
ایک آدمی کی آواز سنائی دی، ایسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے جو باہر سے آ کر ہماری ملازمتوں اور عورتوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ یہاں کا رہنے والا نہیں تھا، اورٹیگا نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ بالکل، وہ وینزویلا سے آیا تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ آدمی جو فون پر بول رہا تھا، اس کا ساحل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا لہجہ، لفظوں کی ادائیگی، سب کچھ مختلف ہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے، ڈیلگاڈو نے کہا۔ اب ایک ترپال کا انتظام کرو اور 2 آدمیوں کو بلا کر اس لاش کو یہاں سے ہٹاؤ، فورینسک والوں کے آنے سے پہلے۔ ہاں، ان کے آنے سے پہلے۔ یس سر۔ اورٹیگا جانے کے لیے مڑا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی کو بلاتا، ڈیلگاڈو نے 2 پیٹرول آفیسرز کی طرف اشارہ کیا۔ ان میں ایک مرد اور دوسری عورت تھی۔ پھر وہ مرکزی سڑک کی جانب چل دیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اورٹیگا نے پوچھا۔ ڈنر کرنے۔ ڈیلگاڈو نے پیٹ پر ہاتھ مارا اور ایک آٹو رکشا کو رکنے کا اشارہ کیا۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ تم ایک سراغ رساں ہو سارجنٹ، ڈیلگاڈو نے پلٹ کر کہا۔ سراغ رسانی کرو۔ کیپٹن ڈیلگاڈو اپنے اپارٹمنٹ کی بالکنی میں بیٹھا اسکاچ کے گھونٹ لے رہا تھا۔ اس وقت اسے اپنی بیوی یاد آ رہی تھی، جس نے اس کے ساتھ مانتا آنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس پر وہ حیران رہ گیا۔ تمہارے پاس چوائس ہے، تم نے اتنے برس ملازمت کر لی ہے کہ پینشن لے سکتے ہو، اور اس کے بعد ٹیکسی چلاؤں یا کسی بینک میں سیکیورٹی گارڈ بھرتی ہو جاؤں؟ چند گھونٹ لینے کے بعد اس نے ٹیریسا کو فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے بہت یاد آ رہی تھی۔ ان کی شادی اس وقت ہوئی جب وہ محض ایک پولیس آفیسر تھا، تاہم وہ ایک اچھا شوہر ثابت نہیں ہوا۔ اس نے ہمیشہ اپنے فرض کو ترجیح دی۔ اس نے کچن ٹیبل سے سیل فون اٹھا کر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو۔ ہیلو، ٹریسا کی آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ کیا تم ڈرنک کر رہے تھے؟ کچھ زیادہ نہیں، بس چند گھونٹ ہی لیے تھے۔ ممکن ہے کہ لائن میں کچھ گڑبڑ ہو، تمہاری آواز کچھ بدلی ہوئی لگ رہی ہے، ڈیلگاڈو نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بہت یاد کر رہا ہوں۔ میں بھی، ٹریسا نے قدرے توقف کے بعد کہا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس ویکینڈ پر میرے پاس آ جاؤ؟ ہاں، وہ متفق ہوتے ہوئے بولی۔ کیا اس وقت تمہارے پاس کوئی کیس ہے؟ ہاں، قتل کا ایک کیس ہے۔ اوہ، کیا مطلب؟ جب تمہارے پاس کوئی کیس ہو، خاص طور پر قتل کا، تو تم بہت مصروف ہو جاتے ہو اور تمہاری شکل بھی نظر نہیں آتی۔ میں صرف اس لیے بس میں 7 گھنٹے کا سفر کرنا نہیں چاہتی کہ گھر میں بیٹھ کر تمہارے آنے کا انتظار کروں۔ تم ہوائی جہاز سے آ سکتی ہو؟ ٹریسا نے سرد آہ بھری۔ میری اتنی استطاعت نہیں، اور ویسے بھی مجھے شبہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بدل سکتے ہو۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں بدل جاؤں، ایک اچھا شوہر بن جاؤں اور اپنے کام کو اتنا سنجیدہ نہ لوں؟ میں تم سے ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتی جو سچ نہ ہو۔ اس کا لہجہ سرد تھا، اور ڈیلگاڈو اپنے تجربے کی بنیاد پر سمجھ گیا کہ اب وہ مزید کوئی بات کرنا نہیں چاہتی۔ تم بدل گئی ہو، اس نے آہستہ سے کہا۔ ٹریسا نے کہا لگایا اور بولی، ہاں، میں بدل گئی ہوں، جیسے کچھ لوگ بدل جاتے ہیں۔ ڈیلگاڈو کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا، پھر ٹریسا بولی، اب مجھے جانا ہے۔ بائی دا وے، تمہارا بیٹا چاہتا ہے کہ تم اسے فون کرو۔ جان کارلس؟ ڈیلگاڈو حیران رہ گیا۔ اسے بیٹے سے بات کیے ہوئے کم از کم 2 سال ہو گئے تھے۔ کیوں؟ جب تم فون کرو گے تو معلوم ہو جائے گا۔ آئی لو یو، ڈیلگاڈو نے کہا، لیکن وہ اس سے پہلے ہی فون بند کر چکی تھی۔ اگلے روز صبح ڈیلگاڈو کو ایک بار پھر اس چھوٹی کار میں بیٹھنے کا مرحلہ سر کرنا پڑا۔ جوں ہی اورٹیگا نے انجن سٹارٹ کیا، کیپٹن نے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ کل میرے جانے کے بعد تمہیں کوئی نئی بات معلوم ہوئی؟ میں سوچ رہا تھا کہ اگر مقتول کوئی ماہی گیر تھا تو وہ یونین کا ممبر بھی ہوگا، لیکن وہ یہاں کا شہری نہیں تھا۔ یہ درست ہے، لہٰذا میں نے یونین کے صدر سے رابطہ کیا اور اس نے تصدیق کی کہ مقتول قانونی طور پر مچھلیاں نہیں پکڑ سکتا تھا۔ یقیناً اس کا مطلب ہے کہ یہاں غیر قانونی ماہی گیر بھی مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ بالکل، یونین کے صدر نے اس کا اعتراف تو نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب یہی تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں آج ہی اس سے مل لینا چاہیے۔ یس سر، ہماری اس سے 10 بجے میٹنگ ہے۔ فشرمین یونین کا دفتر بندرگاہ کے داخلی دروازے کے باہر ایک سفید عمارت میں واقع تھا۔ یونین کا صدر فرانسسکو کوریڈور اپنے چھوٹے سے کمرے میں میز کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا تو اورٹیگا نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھوں پر زخموں کے نشانات تھے، یعنی وہ بھی یونین کا صدر بننے سے پہلے ماہی گیر رہ چکا تھا۔
سارجنٹ نے مجھے بتایا ہے کہ تم ہمارے قصبے میں نئے آئے ہو، کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ ڈیلگاڈو نے اسے مقتول کے شناختی کارڈ پر لگی ہوئی تصویر دکھائی جسے اس نے اپنے سیل فون میں محفوظ کر لیا تھا۔ نہیں، فرانسسکو نے سیل فون واپس کرتے ہوئے کہا، میں اسے نہیں پہچانتا۔ تمہاری یونین میں کتنے ممبرز ہیں؟ تقریباً 2000۔ اس میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ کیا وہ سب مانتا میں ہی رہتے ہیں؟ نہیں، ہمارے ممبرز پورے صوبے سے آتے ہیں۔ کیا تمہارے پاس ان سب کے ایڈریس ہیں؟ ہمارے ممبرز عام طور پر پتہ تبدیل کرنے کی اطلاع نہیں دیتے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ہمارے پاس ان سب کے بارے میں معلومات ہیں۔ اگر تم وہ معلومات ہمیں دے دو۔ یہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے کہ اپنے اراکین کی رابطہ معلومات کسی کو دیں، لیکن یہ قتل کا کیس ہے، ڈیلگاڈو نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا، اس لیے ہمارے کہنے پر تم یہ فہرست ہمیں دو گے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم یہ فہرست کیوں مانگ رہے ہو؟ کیونکہ میں وہ فہرست سارجنٹ اورٹیگا کو دوں گا تاکہ وہ تمہارے ہر رکن سے مل سکے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ فرانسسکو نے پوچھا۔ تاکہ اورٹیگا ہمیں بتا سکے کہ ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان میں سے کتنے لوگ لکڑی کی جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور کس کے پاس بہتر رہائش ہے۔ اوہ، میں سمجھ گیا۔ کیا واقعی؟ ڈیلگاڈو نے کہا، میں نے حال ہی میں وستازو میگزین میں ایک دلچسپ مضمون پڑھا ہے، کیا تم اس میگزین سے واقف ہو؟ ہاں، شاید ہماری انتظارگاہ میں اس کی 1-2 کاپیاں بھی ہوں گی۔ اس مضمون میں بتایا گیا ہے کہ اس علاقے میں ایک بھی ماہی گیر ایسا نہیں جس کے پاس ذاتی کشتی نہ ہو اور اسے میکسیکو یا امریکہ منشیات لے جانے کے لیے کم از کم $10,000 کی پیشکش نہ ہوتی ہو، اور جن لوگوں نے اسے قبول کر لیا ان کے بارے میں جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کس طرح کے گھر میں رہتے ہیں۔ میں ایسے کسی معاملے میں ملوث نہیں ہوں۔ او نہیں، ڈیلگاڈو نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پھر وہ کون سا معاملہ ہے؟ اسلحہ، شراب، لڑکیاں، تم کسی نہ کسی دھندے میں ضرور ملوث ہو۔ تم جیسا آدمی محض تنخواہ پر گزارا نہیں کر سکتا۔ میں سمجھ گیا، فرانسسکو نے کہا، کیا ہم تنہائی میں بات کر سکتے ہیں؟ سارجنٹ، ڈیلگاڈو نے کہا، تم باہر جا کر انتظار کرو۔ سارجنٹ کے جانے کے بعد فرانسسکو نے کہا، کتنے چاہیے؟ کچھ نہیں، یہ پوچھو کہ کیا چاہیے، ڈیلگاڈو نے کہا۔ پھر بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ ڈیلگاڈو نے اپنا سیل فون نکال کر اسے مقتول کی تصویر دکھائی۔ مجھے اس شخص کے بارے میں معلومات چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس یہ معلومات ہیں۔ جب میں نے پہلی بار تمہیں یہ تصویر دکھائی تو تمہارے تاثرات دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ تم صرف وہ کام کرتے ہو جس میں تمہارا کوئی فائدہ ہو۔ اس شخص کے بارے میں معلومات دے کر مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا یہ فائدہ کافی نہیں کہ تم اپنا دھندا جاری رکھ سکو گے؟ ڈیلگاڈو نے کہا۔ گڈ، فرانسسکو بولا، یہ میں جانتا ہوں۔ ڈیلگاڈو نے کار میں بیٹھنے کے بعد جیب سے ایک پرچہ نکالا اور اس پر لکھا ہوا ایڈریس پڑھا۔ کال 12، یہ جگہ ایوینیو 24 سے چند بلاک آگے ہے۔ اورٹیگا نے سر ہلایا اور کار سٹارٹ کر دی۔ چند منٹ خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے کے بعد وہ بولا، جب میں کار میں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا تھا تو مجھے فورینسک والوں کا ایک پیغام موصول ہوا۔ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ انہوں نے کیا معلوم کیا؟ بتاؤ، ڈیلگاڈو نے کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ مرنے والے کو دل کا دورہ پڑا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ دل کا دورہ؟ ڈیلگاڈو نے تعجب سے کہا۔ اس کی عمر کیا ہوگی؟ غالباً 35 سال۔ شناختی کارڈ کے مطابق وہ فروری میں 36 سال کا ہو جاتا۔